بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، تفسیر کے اس سیشن کے اندر آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں یہاں میں اللہ زینہ سے مراد جو پچھلی آیت کے اندر فاسقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں اللہ دینا وہ لوگ سے مراد فاسقین ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، وہ فاسقین ہیں۔ اللہ رب العزت نے پختہ وعدہ جو کیا ہے اس کا سورہ اعراف میں اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے تھے ان سب کی روحوں کو یک بار پیدا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ روحیں تھی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دیکھو اپنے ارد گرد اور دیکھو کیا میرے علاوہ کوئی تمہارا الہ ہے؟ تو پھر ان سب روحوں نے اکٹھے ہو کر کہا الست بربکم، کہ ہرگز نہیں ہے اللہ، تیرے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے پختہ عہد لیا تھا، اور جو پختہ عہد کرنے کے بعد آج کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ اس عہد کو بھول چکے ہیں، اس عہد کو توڑ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے ہم سے یہ عہد لیا تھا تو ہمیں یہ یاد کیوں نہیں؟ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیے گا بحیثیت انسان ہونے کے ناطے عمل سے وہ گزر چکا ہے یا جس سٹیج سے وہ گزر چکا ہے، یہ بات حتمی اور یقینی نہیں کہ وہ اسے یاد ہی رہے، بلکہ کتنی ایسی باتیں وہ بھول چکا ہے۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اس دورانیوں کو، اس ٹائم کو کیا وہ جانتا ہے؟ اس ٹائم کو وہ اسے یاد ہے؟ جب وہ پیدا ہو چکا تو وہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس کو وہ پیدا ہونے والی جگہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ پیدائش کے مراحل کیا اسے وہ یاد ہے؟ انسان کو نہیں یاد۔ اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ بھی عہد لیا، اب انسان کو وہ یاد نہیں۔ یہ انسان کے لیے یہ ایک دنیا امتحان گاہ ہے، دارالامر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجی تاکہ وہ عہد ان کو یاد کروایا جائے، ہمیں وہ وعدہ جو ہم سے لیا گیا تھا وہ یاد کروایا جائے۔ آج ہم اس وعدے کو یاد کرنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ تھا اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت نے ہم سے لیا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو میں نے تمہیں جوڑنے کا حکم دیا تھا ان چیزوں کو تم کاٹتے ہو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں اللہ رب العزت جن چیزوں کو جوڑنے سے مراد لے رہے ہیں وہ رشتہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آپس میں رشتہ داری کو جوڑو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کر دیا تھا تو تب صلہ رحمی یہ ایک شکل کے اندر آئی اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ میں تیرے پناہ میں آتی ہوں، میں تو اس بات سے ڈرتی ہوں کہ لوگ مجھے توڑ دیں گے۔ تو تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہیں توڑے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا، جو تمہیں جوڑے گا میں بھی اسے جوڑ کے رکھوں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رحم ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ لپٹ کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ جو لوگ فاسق لوگ ہیں یہ زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں اور یہی لوگ خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جو امانت دار نہیں ایسا شخص ایمان والا نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو شخص عہد کو جو وعدے کو توڑ دیتا ہے ایسا شخص دیندار نہیں۔ تو معزز سامعین و سامعات، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان سے جو ہم نے عہد لیا تھا اپنے اس عہد کو یاد کریں، اس وعدے کو یاد کریں۔ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور پختہ عہد کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں بھی، یہ انسان کے لیے ایک سبق ہے، جب بھی وہ وعدہ کرے اس کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ شخص جو اپنے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی پیٹھ میں ایک جھنڈا گاڑیں گے. وہ جھنڈا پھر جب بلند کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ وہ شخص ہے جو اپنے وعدوں کو توڑتا تھا، اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا تھا. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ رب العزت کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہو، کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں جو بتایا گیا تمہاری زندگی کے 4 مراحل ہیں جس مراحل سے تم گزر رہے ہو. ہر انسان ان 4 مراحل سے گزرتا ہے. اور پھر آیت کے شروع میں بتایا کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کس طرح نافرمانیاں کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے. تم اس کی نافرمانی نہ کیا کرو. ہر انسان کے زندگی کے جو 4 مراحل تھے وہ بتا دیا کہ پہلے انسان مردہ تھا عالم ارواح کے اندر. اللہ رب العزت نے، ہاں اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب روح اور جسم دونوں چیزیں ملتی ہیں تب اس کے اوپر لفظ زندگی بولا جاتا ہے. ان چیزوں میں سے جب ایک چیز الگ ہو جاتی ہے اس پہ پھر زندگی کا لفظ نہیں، اس کے اوپر پھر موت کا لفظ بولا جاتا ہے. جب انسان کے اندر روح بھی اور زندگی یہ دونوں ہوتی ہیں تو تب اس کو ہم کہتے ہیں یہ انسان زندہ ہے. جب جسم کے اندر سے روح الگ ہو کر چلی جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں یہ شخص وفات پا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. جب ہم عالم ارواح میں تھے تب ہماری روحیں تو تھی، ہمارا جسم نہیں تھا. وہ ہمارے اوپر ایک موت والا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم مردہ تھے، مردہ سے اس نے تمہیں زندہ کیا. عالم دنیا کے اندر آ کے روح اور جب جسم ملا پھر انسان کو زندگی دی. اور پھر جب دنیا کے اندر انسان کی جسم سے روح الگ ہو کر عالم برزخ میں روح چلی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت انسان زندہ سے مردہ کرتے ہیں. پھر مردے سے قیامت والے دن انسان زندہ کریں گے. پھر یہ سب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لٹائے جائیں. اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور تمہارا رب وہ رب ہے جس نے زمین میں ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو چیزیں پیدا کی ان سب چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے بعد آسمان کا ارادہ کیا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان پر مستوی ہوا اور 7 سماوات 7 آسمان بنائے. فسواہن، پھر ان آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد زمین میں تمام چیزیں جو بنائی اس کو تمہارے تابع کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گئے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو اللہ کا عرش ہے وہ 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر مستوی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کے ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے. کیا انسان سوچ رہا ہے، یہاں تک کہ انسان کے دلوں کے راز بھی اللہ جاننے والا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کیا ارادہ لیے ہوئے، کیا سوچ رہا ہے. معزز سامعین سامعات، اس آیت کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اللہ رب العزت ہر انسان کو یہ جاننے والے بھی ہیں وہ کیا عمل کر رہا ہے. اور پھر انسانوں کو جب اللہ رب العزت نے مردہ سے زندہ کیا، زندہ سے پھر وہ مردہ کرے گا، پھر یہ سب اللہ رب العزت کے حضور سب لٹائے جائیں گے. وہاں پھر ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھ کر، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.